بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، معرب اور مبنی کی مکمل تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے خاتمہ بیان کیا جا رہا ہے۔ خاتمے میں اسم کے ان احکامات کا بیان ہے جو معرب اور مبنی میں نہیں آئے، یعنی معرب اور مبنی کے اقسام کے علاوہ جو اسماء ہیں ان کا تذکرہ خاتمہ کے بحث میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، الخاتمۃ فی سائر احکام الاسم ولواحقہ غیر الاعراب والبناء، خاتمہ اسم کے باقی احکام اور اس کے لواحقات کے بیان میں جو معرب اور مبنی کے علاوہ ہیں۔ خاتمہ اسم کے ان باقی احکام اور اس کے ان لواحقات کے بیان میں ہے جو معرب اور مبنی کے علاوہ ہیں۔ وفیہ فصول، اور اس میں چند فصلیں ہیں۔ فصل الاول، اعلم ان الاسم على قسمین معرفۃ ونکرۃ۔ پہلی فصل جان لیجئے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ الخاتمۃ فی سائر احکام الاسم ولواحقہ سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ خاتمے میں ان اسماء کا تذکرہ ہوگا جو اسم کے اور اسم کے ملحق ہو اور معرب اور مبنی کے علاوہ ہو، اس لیے کہ معرب اگر ہو تو اس کا بیان معرب کے بحث میں آ گیا ہے، اور مبنی ہو تو مبنی کے بحث میں آ چکا ہے۔ وفیہ فصول، چند فصلیں ہیں، اس میں چند فصلیں بیان کی جائے گی۔ فصل الاول، پہلی فصل، اعلم ان الاسم علی قسمین، اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفۃ و نکرۃ، معرفہ اور نکرہ۔ یہ تقسیم باعتبار عموم و خصوص کے ہے، یہ تقسیم باعتبار عموم و خصوص کے ہے، یعنی خصوص عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک معرفہ اور دوسرے نکرہ۔ جو خاص ہوگا وہ معرفہ، جو عام ہوگا وہ نکرہ۔ المعرفۃ اسم نودی لشیء معین، معرفہ وہ اسم ہے جو کسی متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ المعرفۃ اسم نودی لشیء معین، معرفہ وہ اسم ہے جو شیء معین کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ وہی ستۃ اقسام، اور اس کی 6 قسمیں ہیں، اس کی 6 قسمیں ہیں۔ معرفہ وہ اسم ہے جو شیء معین کے لیے وضع کیا گیا ہو، وہی ستۃ اقسام، اور اس کی 6 قسمیں ہیں۔ معرفہ کی تعریف کر رہے ہیں، یہاں آپ نے پڑھا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ، تو اب کہہ رہے ہیں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اسم اضی لشیء معین، معرفہ وہ اسم ہے جو شیء معین کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس لیے کہ ایک ہوتا ہے معرفہ اور ایک ہوتا ہے نکرہ۔ معرفہ جو ہوتا ہے وہ شیء معین کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اور نکرہ شیء غیر معین کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، معین اور غیر معین کا۔ اب معرفہ کی 6 قسمیں ہیں، المضمرات، ضمیر ہے، والاعلام، علم، والمبہمات، مبہمات، اعنی اسماء الاشارات والموصولات، والمعرف باللام، معرف باللام، والمضاف الى احدها اضافة معنویة، والمعرف بالنداء۔ ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو اور معرفہ بندا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ معرفہ کی اقسام ہم نے پہلے 7 پڑھے ہیں سال گزشتہ۔ عربی اول کے درس میں، عربی اول کی کتابیں جو نحو کی ہم نے پڑھی ہے، چاہے وہ علم النحو ہو، قواعد النحو ہو، تو اس میں معرفہ کی 7 اقسام بیان کی گئی ہے، جبکہ یہاں کہہ رہے وہی ستۃ اقسام، اس کی 6 قسمیں ہیں۔ تو کیا فرق ہے؟ یہاں سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ قواعد النحو میں اور علم النحو میں ہم نے جو
7 اقسام پڑھے ہیں اس میں اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، جبکہ یہاں ہدایت النحو میں دونوں کو یعنی اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ کو دونوں کو ایک شمار کیا گیا ہے، انہیں مبہم کہا گیا ہے۔ مبہم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسماء اشارہ بغیر مشارون الیہ کے اور اسماء موصولہ بغیر صلے کے اپنے معنی بتانے میں مبہم ہوتے ہیں، اس لیے انہیں مبہمات کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اب یہ 6 قسمیں ہو گئی۔ سب سے پہلے ہے المضمرات، ضمیر کہ ضمیر کسے کہتے ہیں، یہ تعریف کتاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر وہ اسم ہیں جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر لفظاً معناً یا حکماً گزر چکا ہو۔ المضمر اسم اضی لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظاً معناً او حکماً، یہ تعریف ہم پہلے ہدایت النحو میں پڑھ چکے ہیں۔ اب تمام ضمیریں وہ مبنی ہوتی ہے، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور معرفہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ضمیر کے ذریعے سے جس چیز پر دلالت کی جاتی ہے وہ شے معین ہوتی ہے۔ والاعلام، اعلام یہ علم کی جمع ہے، والاعلام اعلام یہ علم کی جمع ہے، اور علم کسے کہتے ہیں یہ ہم کتاب میں آگے پڑھیں گے، جو کسی متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس وضع میں اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو تو علم اسے کہتے ہیں۔ اسی کو ہم نے سال گزشتہ پڑھا تھا، علم جو کسی چیز کا نام ہو، خاص نام۔ ایک تو اسم ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے، ہر چیز کو ہم نام اسم کہتے ہیں، لیکن علم جو کسی چیز کا نام ہو، جیسے زید ایک شخص کا نام ہے، تو جتنے بھی اشخاص اور افراد کے نام ہوں گے وہ سب علم ہیں، زید، عمر، بکر، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ علم ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی جگہوں کے متعین نام ہیں جیسے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، یہ علم ہیں۔ اسی طرح شہروں کے جو دیگر نام ہیں، مسجدوں کے جو خاص نام ہوتے ہیں جیسے بیت المقدس، مسجد نبوی، یہ سب خاص نام ہیں، مسجد حرام۔ اسی طرح کتابوں کے اگر خاص نام ہوں تو وہ بھی علم میں ہوں گے، اس لیے کہ متعین کتاب کا نام ہے۔ لیکن عام ہو اگر، جیسے مثال کے طور پر مسجد، تو یہ کسی متعین مسجد کا نام نہیں ہے، رجل، عالم، بکر، یہ متعین نام نہیں ہے بلکہ عام نام ہے۔ تو علم کی جمع ہے اعلام۔ والمبہمات، مبہمات اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اس میں غیر متمکن کے اقسام میں اس کا بھی بیان آ چکا ہے، اس کی تعریف گزر چکی ہے۔ والمعرف باللام، معرف باللام، جس اسم پر الف لام داخل کر دیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں معرف باللام۔ پھر یہ گزشتہ اسباق میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ معرف باللام الف لام دونوں حرف تعریف ہے یا صرف الف حرف تعریف ہے یا صرف لام حرف تعریف ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ وہ سبق جا کر دیکھ لیں۔ والمضاف الى احدها اضافۃ معنویۃ، ان میں سے کسی ایک کی طرف اضافت معنویہ ہو، یعنی معرف باللام کی طرف جو مضاف ہوگا وہ بھی مضاف ہوگا۔ کوئی اس میں نکرہ ہے لیکن اس کی اضافت معرف باللام کی طرف ہے تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا۔ مضاف الی المعرفہ معرفہ ہوتا ہے، مضاف الی المعرفہ معرفہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اسماء اشارہ، اسماء موصولہ کی طرف اگر اضافت ہو تو وہ بھی معرفہ ہوگا، اور علم کی طرف اگر معرفہ مضاف ہے تو وہ بھی معرفہ ہوگا، ضمیر کی طرف مضاف ہے تو وہ بھی معرفہ ہوگا۔ والمعرف بالنداء، اور معرف بالنداء، معرف بالنداء کسے کہتے ہیں جو حرف ندا کی وجہ سے معرفہ ہو۔
جو حرف ندا کی وجہ سے معرفہ بنایا گیا ہو اسے کہتے ہیں والمعرف بالندا. جیسے معرفہ بنیدہ کی مثال ہے یا رجل، یا رجل، تو رجل نکرہ تھا، حرف ندا کی وجہ سے معرفہ ہوا تو اسے کہیں گے معرفہ بنیدہ. والعلم ما وضع لشيء معین لا يتناول غيره بوضع واحد، اور علم وہ ہے جو شے معین کے لیے وضع کیا گیا ہو لا يتناول غيره بوضع واحد، ایک ہی وضع میں اس کے علاوہ کو شامل نہ ہو، ایک ہی وضع میں اس کے علاوہ کو شامل نہ ہو. یعنی ایک وقت میں ایک ہی شخص کا وہ نام ہوگا، اسی شخص معین سے، عالم شخصی سے کوئی دوسرا شخص مراد نہیں ہوگا. وَأَعْرَفُ الْمَعَارِفِ الْمُضْمَرُ، اعرف المعارف ضمیر ہے، یعنی سب سے زیادہ معرفہ کون ہے تو وہ ضمیر ہے. وَأَعْرَفُ الْمَعَارِفِ الْمُضْمَرُ، اعرف المعارف ضمیر، اور ضمیر میں بھی ضمیر متکلم، المضمر المتکلم، عارف المعارف ضمیر متکلم ہے. نحو انا و نحن، جیسے انا اور نحن. ثم المخاطب، پھر ضمیر مخاطب جیسے انت. ثم الغائب، پھر ضمیر غائب جیسے ہوا. ثم العلم، پھر علم. ثم المبہمات، پھر مبہمات، مبہمات سے مراد اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ. ثم المعرف باللام، پھر معرف باللام. ثم المعرف بالنداء، پھر معرف بالنداء. والمضاف فی قوت المضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے. اعرف المعارف، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ معرفہ کے درجات بیان کر رہے ہیں کہ سب سے معرفہ میں سب سے بلند درجہ کس کا ہے تو ضمیر متکلم ہے، پھر ضمیر مخاطب ہے، اور پھر ضمیر غائب ہے، پھر عالم ہے، پھر مبہمات ہے، پھر معرف باللام ہے، اور پھر معرفہ بنیدہ ہے. اور مضاف الیہ، مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے، یعنی مضاف کا درجہ وہی ہوتا ہے جو مضاف الیہ کا ہوتا ہے. کیا مثال، کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال کے ساتھ اس کو سمجھ لیجئے. جیسے مثال کے طور پر اگر معرف باللام کی طرف اضافت کر دی جائے، جیسے غلام نکرہ، غلام نکرہ، اس کی اضافت ہم کر رہے ہیں معرف باللام کی طرف، تو غلام الرجلی، آدمی کا غلام. تو اب یہ غلام کا کیا درجہ ہے؟ تو چونکہ معرف باللام کی طرف اضافت ہے تو جو درجہ معرف باللام کا ہے وہی درجہ مضاف کا بھی ہوگا، یعنی غلاموں کا. اگر معرفہ بنیدہ کی طرف اضافت کر دی جائے یا مبہمات کی طرف اضافت کر دی جائے تو اسی کے اعتبار سے اس میں اس کا درجہ ہوگا، قوت ہوگی، عارف المعارف ہوگا. جیسے ضمیر کی طرف اگر اضافت کر دی جائے، جیسے غلامی، میرا غلام، قلمی، میرا قلم، کتابی، میری کتاب، تو اب اضافت ضمیر متکلم کی طرف ہو رہی ہے. اور جب اضافت ضمیر متکلم کی طرف ہو تو اس وقت وہ اضافت چونکہ عارف المعارف ہے یا ضمیر متکلم تو غلامی، کتابی، قلم یہ بھی عارف المعارف ہوں گے. تو والمضاف فی قوت المضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے. والنکرۃ ما وضع لشیء غیر معین، نکرہ وہ ہے جو شے غیر معین کے لیے وضع کیا گیا ہو. کرجل وفرس، جیسے رجل اور فرس. رجل کسی خاص آدمی کو نہیں کہا جاتا ہے، رجل ہر آدمی کو کہا جاتا ہے، فرس ہر گھوڑے کو کہا جاتا ہے، کسی خاص گھوڑے کو نہیں کہا جاتا ہے. ہاں اگر فرس زید کہہ دیا گیا تو چونکہ عالم کی طرف اضافت کی وجہ سے وہ خاص ہو جائے گا، فرس زید، زید کا گھوڑا، تو متعین ہو جائے گا. لیکن صرف فرسن ہو تو یہ غیر متعین ہونے کی وجہ سے نکیرہ ہوگا. خلاصہ بحث یہ ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم نکیرہ اور ایک اسم معرفہ. نکیرہ جو کسی غیر متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور معرفہ جو متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. پھر معرفہ کی اقسام، ایک اسم علم ہوگا جیسے زید، اسم ضمیر جیسے ہوا، اسم اشارہ جیسے ھذا، اسم موصول جیسے الذی، معرف باللام جیسے الکتاب، اور معرف بالاضافت جیسے رسول اللہ، اور معرف بالندا جیسے یا جبال. یہ معرفہ کی 7 اقسام ہیں. آپ اسے اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیجئے. آج کا ہمارا اتنا ہی سبق ہے. ہمارے آج کے جو سوالات ہیں وہ دیکھ لیجئے. سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اسم کی کیا تعریف ہے، اسم کی کیا تعریف ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نکرہ اور معرفہ اسم کی کس اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، اور معرفہ کی 7 اقسام کی تعریف کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.